میرے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا اور آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت ملنے کے بعد جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور برائیوں سے باز رہنے کے مطابق دلوں کو نرم کرنے والا ایک جامع خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام ادریس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ پیارے دوستو، کیونکہ ادریس کا معنی یہ ہے پڑھانے والا، سکھانے والا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو احکامات خدا بندی سکھانے کے لیے ساری کوششیں کی۔ پیارے دوستو، بن اسحاق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لکھنے کے لیے قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال کیا۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن پاک میں 2 مقام پر نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی بڑے ہی سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اور اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل ادریس کا ذکر بھی کیجیے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا تھا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے مناسب نبوت فائز فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نے بابل شہر میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے پر، پاک اور صاف رہنے پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اور معاملات میں عدل اور انصاف کو اپنانے پر، ہر ماہ 3 روزے رکھنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم دی۔ پیارے دوستو، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نہ مانے تو آپ علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ پیارے دوستو، وہاں 72 قبیلے آباد تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر قبیلے کی زبان سکھا دی اور آپ علیہ السلام ہر قبیلے کو اس کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور علم حکمت بھی سکھا دیے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کا قلب ہرمس الحمسہ بھی ہے۔ ہرمس علم نجوم میں مہارت رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت بڑے عابد تھے اور آپ علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے اور ہر سلائی کے ہر نوکے پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے 4تھے آسمان کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا،
نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے نبیوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ شیئر بھی کریں اور کمنٹ کا بھی اظہار کیا کریں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، یہ آپ کی عین نوازش ہوتی ہے کہ